یعنی 5 ایسے ستارے، ایسے سیارے جو متحیر ہیں، حیران پریشان ہیں، اپنے نظام کے مطابق جس طرح باقی ستارے چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلتے، چلتے چلتے ایک دم تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، پھر آگے چلنے لگ جاتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، اسی طرح مریخ ہے، زہرہ ہے، یہ ستاروں کے نام ہیں۔ اور یہ 5 ستارے وہ ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ رات کی قسم کھائی کہ جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم کھائی جب وہ نمودار ہونے لگے۔ یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رات اپنی تاریکی کو پوری دنیا پر چھا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کو رخصت ہونا ہوتا ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے، اسی طرح ضلالت، گمراہی، جہالت، کم علمی، کفر، شرک، ان سب کی تاریکی اور اندھیرا ہے، اس کو بھی رخصت ہونا ہے، کیونکہ قرآن کی صبح طلوع ہو گئی ہے۔ حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التکویر سے کر رہے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار۔ دونوں میں قیامت کے دن اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان ینظر یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ وہ قیامت کے دن کا منظر اس طرح دیکھے جس طرح اس دن مناظر سامنے آئیں گے، گویا کہ وہ اپنے آنکھوں سے ابھی دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں غور سے پڑھے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، جو ایک صورت کے بعد آئے گی۔ سورۃ التکویر میں 10 باتیں بیان کی گئی ہے۔ 5 باتیں قیامت کا دن جب شروع ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت کی ہیں، اور 5 اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ ان 5 چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ابھی سورج روشن ہے اور پوری کائنات کو منور کر رہا ہے اور اس کو روشنی دے رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کی کرنیں، اس کی روشنی واپس اسی میں ڈال دی جائے گی اور وہ بے نور کر دیا جائے گا، روشنی اس کی ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، یہ ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کی جو روشنی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اس وقت پہاڑ اپنی جگہ مضبوط ہیں، اور کسی بھی چیز کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے، اور یہ زمین کو ہلنے ڈولنے اور حرکت کرنے سے روکے ہوئے ہیں، لیکن یہ مضبوط پہاڑ بھی اس دن اللہ کے حکم سے بے وزن کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری جگہوں پر آیا یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹ بہت قیمتی چیز تھی، اور خاص طور پر ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو، گابن ہو، پیٹ سے ہو، اور اس کے بچہ جننے کا وقت بالکل قریب ہو، تو وہ اور زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی تھی، اور اس کو ایسے ہی چھوڑتے نہیں تھے، اس کی دم کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے، یعنی اس کا خیال ہر وقت کیا کرتے تھے۔ تو اتنی قیمتی چیز ان کے نزدیک سب سے زیادہ اونٹنی تھی، اور وہ بھی جو حاملہ ہو، تو کہا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہو اور اس کے بچہ جننے کا وقت قریب ہو، وہ کتنی قیمتی ہو جاتی ہے، لیکن اس دن کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہے گی،
وہ بھی آزاد چھوڑ دی جائے گی، کوئی اس کا رکھوالا نہیں ہوگا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ جمع کیا جائے گا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سارے درندے جنگلوں کے وحشی جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن اس دن چونکہ ہولناکی ہوگی، خطرناکی ہوگی، اور وہ دن بڑا ہیبت ناک ہوگا، اور جب کوئی ہیبت ناک دن ہوتا ہے، بڑی مصیبت آتی ہے، تو خطرناک جانور، زہریلے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، کیونکہ صورتحال ایسی ہوتی ہے، سچویشن ایسی ہوتی ہے۔ کہیں سیلاب آتا ہے، اس موقع پر لوگ یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ خطرناک سے خطرناک سانپ خود اس پر اپنی جان پر بنائیے، وہ اپنی جان بچانے کے فکر میں ہے تو انسانوں کے پاس بیٹھا ہے، ڈسنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کتا بلی جمع ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے، کتا بلی پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی و خطرناکی سے اور کیا صورتحال ہوگی؟ تو وحشی درندے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی نہیں کریں گے۔ یا پھر جمع کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان میں بھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، زیادتی ہوگی، ان کو اس وقت بدلہ دلایا جائے گا اور پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ دو صورتیں پہلے پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، اور یہ بات آ چکی ہے، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ انصاف والا ہے، جانوروں تک کے اس میں انصاف کرے گا۔ پھر چونکہ وہ مکلف نہیں ہے، آگے جنت جہنم ان کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہے، تو وحشی درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی اس میں۔ سمندروں میں، پانیوں میں کیسے آگ لگائی جاتی ہے؟ پانی میں بھی ایسے کیمیکل ہیں، ایسی گیسیں ہیں، اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ آج کل تو سمندروں کے اندر پیٹرول دریافت کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں قیامت کے دن ان سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، ان کے آگ لگا دی جائے گی، کھولتی ہوئی ہانڈی کی طرح ہو جائیں گے۔ کھولتی ہوئی ہانڈی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، زیادہ کھولتا ہے تو وہ بھاپ بن کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سمندروں کو کھولا کر گرم کر کے ان کا پانی ختم کر دیا جائے گا، اور سمندر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 حصے زمین کے ایسے ہیں جو پانی گھیرے ہوئے اس کو، اور کچھ حصہ پہاڑوں نے دبا رکھا ہے، پہاڑ اس پر قائم ہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے جس پر انسان آباد ہیں، لیکن قیامت کے دن پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، سمندروں کو بھی جلا کر بھاپ بنا کر خشک کر دیا جائے گا، بس ہموار زمین ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جوڑا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہیں گے انسانوں کو، جانداروں کو، ہلکی ہلکی پھوار شبنم کی طرح بارش برسے گی، اور انسانوں کے جسم کے جو اعضاء ہوں گے ان کو لگے گی، اور وہ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، اگنا شروع ہو جائیں گے، بننا شروع ہو جائیں گے، اور پھر روحیں چونکہ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ان روحوں کو واپس ان جسموں میں ڈال دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور پھر جب زندہ کر دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنیاد پر اسے قتل کیا گیا، مارا گیا۔ عربوں میں قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بہت سارے قبیلے ایسے تھے کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیوں دفن کیا جاتا تھا؟ ایک تو فقر، افلاس، تنگ دستی کے ڈر سے کہ بھائی اس کو کھلائیں گے کیسے، تو بچیوں کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اس وجہ سے بھی۔ دوسرا اس وجہ سے کہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا، جنگیں ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، اور یہ اگر گرفتار ہو گئی تو پھر لونڈیاں بنائی جائیں گی، خادمہ بنائی جائیں گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح عار اور شرم کی وجہ سے بچی کو گوارا نہیں کرتے تھے، خام خواہ کی عار، خام خواہ کی شرم۔ وہ کہتے تھے ہمارے یہاں کوئی داماد بن کے آئے اور ہماری بچی کسی کے گھر میں جائے، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہے،
ہماری عزت کے خلاف ہے، ہماری ناک اس سے نیچی ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا داماد بنے، اس وجہ سے بھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے اور اس کو اتنا بڑا پاپ اور گناہ سمجھا گیا، تصور کیا گیا ہے کہ قیامت کا جب ذکر آ رہا ہے تو کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ان گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال تو کریں گے، لیکن خاص طور پر بچیوں کو دفن کر دینے، مار دینے، قتل کر دینے، زندہ درگور کیے جانے کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے بدلے تجھے قتل کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے کہ بچی کے باپ سے سوال نہیں کریں گے، اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس سے ڈائریکٹ سوال نہیں کر رہے ہیں، بچی سے سوال کر رہے ہیں، بیٹا تیرا کیا قصور تھا، تو نے کون سا جرم کیا تھا، تو چھوٹی تھی، جرم کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، تو پاپ بھی نہیں کر سکتی تھی، کس پاپ کے بدلے تجھے مارا گیا، تو کسی پر ظلم بھی نہیں کر سکتی تھی، کیوں تجھ پر ظلم کیا گیا؟ اس بچی سے سوال کریں گے، اور اصل مقصود ان کے قتل کرنے والوں کو ڈانٹ پلانا ہے اور انہیں اس عمل سے، اس جرم سے باز رکھنا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین اگلی صورت میں آ رہا ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں، زمین، یہ اللہ کی دھرتی، یہ CCTV کیمرے ہیں، یہ اپنے اندر سارا ریکارڈ کر رہی ہے اور سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، یہ سب انسان کے سامنے کھولے جائیں گے، انسان حیرت میں پڑ جائے گا، خود اس نے کچھ گناہ کیے تھے، جرائم کیے تھے، کام کیے تھے اور بھول گیا تھا، اس کے ذہن و دماغ میں حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ سامنے ریکارڈ کیا جائے گا تب سوچے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسے صحیفے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی حرکت نہیں چھوڑی جو اس میں محفوظ نہ ہو اور ریکارڈ نہ ہو۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کھول دیا جائے گا، ابھی تو نیل گوں چھت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر کیا ہے نظر نہیں آتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، آسمان کے اندر کی ساری چیزیں نظر آئے گی، اس کی کھال کھینچ دی جائے گی، اوپر حصہ ہٹا دیا جائے گا، جس طرح انسان کی کھال یا جانور کی کھال اتار دی جاتی ہے تو اندر کی چیزیں نظر آتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا، آگ کو دہکایا جائے گا، جب آگ کو دہکائے جانے کے سلسلے میں حدیث میں آیا کہ جہنم کی جو آگ ہے 1000 سال اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا، وہ سرخ تھی، لال تھی، پھر 1000 سال دہکایا گیا اس کو تو پھر اس کا کلر سفید ہوا، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ انتہائی سیاہ اور کالی بنی، پھر قیامت کے دن اور اس کو دہکایا جائے گا۔ جنت جہنم ابھی بھی موجود ہیں، تو یہ 3 مرتبہ تو اس کو دہکا دیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں کہہ رہا پھر اس کو دہکایا جائے گا، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ قرآن نے نہیں بیان کی ہے، وہ اس وقت سامنے آئے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، جنتیوں کو اس دن مناظر دکھائے جائیں گے جنت کے اندر کے، اور نیک اعمال کرنے والے اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہمارا انجام یہ ہے، ہمارا ٹھکانہ یہ ہے، بس حساب کتاب ہو اور ہم اس میں پہنچیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے، اچھا کیا، برا کیا، خیر کو انجام دیا، شر کو انجام دیا، غلط کیا، درست کیا، کیا کیا کارنامے انجام دیے، سب کچھ اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، آگے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن لانے والے فرشتے جبرائیل امین کے معتبر ہونے کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن جو تمہارے پاس پہنچا ہے، جن کے ذریعے سے پہنچا ہے، جو واسطے ہیں بیچ میں لانے والے ہیں، وہ سب معتبر ہیں، اللہ کے یہاں قابل اعتبار ہیں، تو اس کو مانو اور اس کی تصدیق کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں کی، الجواری سیدھے چلنے والی، الکنس پھر رک جانے والی، اور اپنے مستقر اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب چھا جائے۔ عسعس کا ترجمہ رات کی تاریکی چھا جانے کے سلسلے میں بھی آتا ہے اور رات کے رخصت ہونے کے سلسلے میں بھی۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب صبح سانس لے، نمودار ہو
ظاہر. یہ جو ستاروں کی قسم کھائی ہے، آج بھی سائنس یہ کہتی ہے، فلکیات کا نظام جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، سورج، چاند، سیارے، گیلیکسیاں، یہ اپنے اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے. ان کی ایک چال ہے، اس کے مطابق چلتی ہے. لیکن کچھ ستارے ایسے ہیں جو بے ڈھب چلتے ہیں، بغیر نظام کے چلتے ہیں، اور ساری یہ چیزیں چل رہی ہے، ستارے وغیرہ یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں. لیکن کچھ ستارے ایسے تھے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، اور چلتے چلتے رک جاتے ہیں، پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں ریورس گیئرز کے ساتھ، پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، پھر اچانک سیدھے چلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اچانک چھپ جاتے ہیں. کچھ ستارے ایسے ہیں، قرآن نے تو ان کی قسم کھائی ہے، 1400 سال پہلے بیان فرمایا. آج بھی فلکیات کے نظام کے، آسمان کے نظام کے جاننے والے اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. علماء نے لکھا کہ یہ 5 ستارے ہیں جس کو سائنسداں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی 5 ایسے ستارے، ایسے سیارے جو متحیر ہیں، حیران پریشان ہیں، اپنے نظام کے مطابق جس طرح باقی ستارے چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلتے. چلتے چلتے ایک دم تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، پھر آگے چلنے لگ جاتے ہیں، اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، اسی طرح مریخ ہے، زہرہ ہے، یہ ستاروں کے نام ہیں. اور یہ 5 ستارے وہ ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. رات کی قسم کھائی کہ جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم کھائی جب وہ نمودار ہونے لگے. یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رات اپنی تاریکی کو پوری دنیا پر چھا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کو رخصت ہونا ہوتا ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے، اسی طرح ضلالت، گمراہی، جہالت، کم علمی، کفر، شرک، ان سب کی تاریکی اور اندھیرا ہے، اس کو بھی رخصت ہونا ہے. کیونکہ قرآن کی صبح طلوع ہو گئی ہے، قرآن کا نور طلوع ہو گیا ہے، محمد عربی یہ روشنی لے کے آئے ہیں، لہذا ان سب کی تاریکیاں اور ان سب کے اندھیروں کو بھی رخصت ہونا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ بات ہے معزز فرشتے کی، ذی قوتٍ، جو طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں معتبر ہے، مضبوط ہے، رتبے والا ہے، مطاع، مقتدا ہے، اس کی بات آسمانوں میں مانی جاتی ہے، سارے فرشتے اس کے حکم کو مانتے ہیں. ثم امین، پھر یہ کہ وہ امانت دار ہے، وہاں سے جو پیغام لاتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا ہے، کوئی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے، کسی ملاوٹ کا، کسی چیز کے کم کر دینے کا. امانت دار ہے، طاقت والا بھی ہے، ایسا نہیں کوئی اس سے چیز چھین لے. اللہ کے یہاں پیغام لایا جا رہا ہے، اس میں کچھ گھٹا دے، اس میں کچھ بڑھا دے، قطر بیونت کر دے، ایسا بھی نہیں ہے. بہت طاقتور، پاورفل یہ فرشتہ ہے. مراد جبرائیل امین ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے. وما صاحبکم بمجنون، تو بیچ میں لانے والا ایک ذریعہ جبرائیل امین ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ طاقتور ہے، کوئی اس سے اللہ کا پیغام چھین نہیں سکتا. امانت دار ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ ملا نہیں سکتا. اور دوسرا ذریعہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ پاگل نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کرتے ہیں، پکی سچی باتیں بیان کرتے ہیں. اور انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا کھلے ہوئے کنارے پر. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، جبرائیل امین آدم سے لے کر محمد تک سب فرشتوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، لیکن اصلی شکل میں جبرائیل امین کو اصلی شکل میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو کسی کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان آ گیا ہو، جنات آ گیا ہو محمد کے پاس اور اس نے کوئی غلط سلط پیغام پہنچا دیا ہوگا، نہیں، اس غلطی کا وہم کا امکان بھی نہیں ہے. محمد نے خود فرشتے کو دیکھا ہے اصلی شکل میں، اس لیے کسی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ رسول غیب پر بخیل نہیں ہے. غیب چھپی ہوئی باتیں جو اس کو بتائی گئی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات، آئندہ کیا ہوگا، قیامت کی نشانیاں، پیشین گوئیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، قیامت کے دن کیا پیش آئے گا، اس کے بعد جنت کے کیا مناظر ہیں، جہنم کے کیا مناظر ہیں، اللہ کے سامنے کیسے حاضری ہوگی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ کو بتائی گئی. اور یہ محمد اس سلسلے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، حریص نہیں ہے، وہ سب بتا دیتے ہیں. غیب کی باتیں بتانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس غیب کی باتیں نہیں ہیں. یہ کاہن، یہ بھوپے، یہ ایسٹرولوجر،
یہ جو پنڈت، یہ عامل، تعویذ بنانے والے بعض لوگ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری یہ ہوگا اور فلاں شخص نے تمہاری چوری کی اور فلاں فلاں، یہ سب اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، غیب سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ جان سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ حریص ہوتے ہیں، آپ جائیے کسی عامل کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس اور کسی اسٹرولوجر کے پاس، کسی پنڈت کے پاس، وہ پیسے لیتا ہے، وہ اس کا بزنس ہے، پیسے کے بغیر کوئی چیز نہیں بتائے گا، ایک مرتبہ جائیے، دوسری مرتبہ جائیے، تیسری مرتبہ ڈیمانڈ کرے گا، وہ اس کا بزنس ہے، پیسے کے بغیر نہیں بچاتا، حریص ہیں وہ اپنے عمل میں۔ لیکن یہ نبی جو کچھ باتیں بتا رہا ہے اس میں اس کو کوئی بخل نہیں ہے، حرص نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے بتا رہا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جو کاہن بتاتے ہیں نا یا جادوگر بتاتے ہیں، یہ شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، نجس کام کرتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو کچھ ملاوٹ کر کے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اور اٹکل کی باتیں ہوتی ہے، اور وہی اٹکل کی باتیں آگے بیان کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ان کو سب پتہ ہے۔ تو یہ شیطانی مردود کی بھی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سچا پکا اللہ کا کلام ہے، معتبر ذرائع کے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف عربوں کے لیے نہیں آئے تھے، خاص برادری کے لیے نہیں آئے تھے، خاص زبان کے جاننے والوں کے لیے نہیں آئے تھے، خاص زمین کے خطے کے لیے نہیں آئے تھے، ساری دنیا کے لیے آئے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ یہاں ہندوستان کے ہو، یہاں کا کلچر الگ، یہاں کی تہذیب الگ، یہاں کا کھان پان الگ، یہاں کا سب کچھ الگ۔ عرب وہ تو ریگستان کا علاقہ تھا، وہاں کی تہذیب، وہاں کی سنسکرتی، وہاں کا سب کچھ الگ، وہاں کے آدمی کو کیوں مان رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں جو مہاپروش گزرے ہیں ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو۔ تو بھائی نہیں، یہ بھی مہاپروشوں کے مہاپروش جو لفظ ہو سکتا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور وہ ذکر للعالمین جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں، کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اس قرآن کو مان کر، اس کو تسلیم کر کے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ چاہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے توفیق مانگو۔ جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور جو حق پر آنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح راستے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ تو سورۃ التکویر تھی جس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھا۔